ابھی امام حسین کوفہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ ظالموں نے پہلے ہی دھوکہ دے دیا۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مسہر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا: حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہوا ہے مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا ہے۔ میں خدائے تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے چند ہی روز میں انشاءاللہ میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسہ پہنچے تو حسیر بن نمیر ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ہی ناکہ بندی کیے ہوئے تھا۔ اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو، ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو تاکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا اور آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور آپ انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت امام حسین کا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں کے پاس آپ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا: یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا: میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، یقیناً آپ وہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا: لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی۔ امام حسین جب آگے بڑھے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں ایک کنویں کے پاس آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زہیر بن قین بجلہ کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفے کے لیے جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نے کہا: واہ، کیا غضب کی بات ہے، فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر آپ امام حسین کی خدمت میں تشریف لے گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا: تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا: میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ جنگ بلنجر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا: فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا: ہاں، بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ معلوم طالبہ میں پہنچے تو بکیر بن مصعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔
عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشعمل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسینی قافلے سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر ور کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہیں سے آپ واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں نہ آپ کا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، جب آپ کوفہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا، ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب داہنے بائیں روانہ ہو گئے تھے، اور زیادہ تر وہی لوگ آپ کے ساتھ رہے اس سفر میں جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم کی 1 تاریخ 60 ہجری کو جبکہ آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تیمی 1000 لشکر ساتھ میں لے کر کے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو پانی پلوایا، اس ہمدردی کے سبب حر کے اندر کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو اذان پڑی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں پہنچے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدائے تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے اور میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہو گے یا الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی دونوں گروہ نے آپ کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کی زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے ہو، ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو تو پھر تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی۔ جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا باخدا ہمیں نہیں معلوم وہ کون سے خطوط ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ پھر حر نے آپ کو واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ویسے ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ
حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو میں جب تک ابن زیاد کی رائے نہ لے لوں آپ ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو اور نہ کوفے کی طرف جاتا ہو۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی تو پھر آپ قادسہ اور عزیب کی راہ سے مڑ کر بائیں چلنے لگے اور ساتھ ساتھ حر بھی آپ کے چل رہا تھا۔ جب آپ کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو پھر آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ تھوڑی دور کے بعد حر بھی ٹھہر گیا۔ پھر آدھی رات کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے، ذرا آنکھ لگ گئی، پھر اچانک چونک گئے اور آپ نے 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین آپ کے قریب آئے اور عرض کیا، ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ آپ نے فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی۔ صاحبزادے نے کہا خدائے تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ امام حسین نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا کہ جب ابا جان ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں ایسی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدائے تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، سیدھا حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان کی طرف اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی کوئی جگہ نہ ہو اور نہ پانی میسر ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دیتا رہے اور تم ان سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے اس حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ امام حسین نے فرمایا اچھا ذرا ہم کو آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں میں غازیہ یا شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر امام حسین کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا یا ابن رسول اللہ ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، یہ نسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام حسین نے فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں چل پڑے۔